الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتک بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بات توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے چاہنے والوں اولیاء امت کے جانثاروں آئیے آپ اور ہم سبھی مل کر ہمارے اور آپ کے سارے کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، بارہا ہم نے ہر جمعہ اعلان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آج ہماری قوم اتنی جو ہے سو سست پڑ گئی ہے، اتنی سست پڑ گئی ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہ رہا۔
حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان المبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر انہیں ایسے مقام پر ڈال دیتا ہے کہ شیطان کو کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا، میں نے اس پر بہت ہی غور و تفکر کیا، بہت ہی اس کو سمجھنے کی میں نے کوشش کیا۔ جب یہ حدیث پاک میرے سامنے آتی تو میں نے حالات حاضرہ کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا، مولا تیرے محبوب کا کہنا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک مہینہ آتا ہے تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جو سو سرکش شیاطین کو جو سو زنجیروں پہ جکڑ کر جو سو ان کو ایک مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ امت مسلمہ کو آج کیا ہو گیا ہے، شیطان بھی قید ہو گئے ہیں، جہنم کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے بھی جو ہے سو کھل چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے سو عبادت الہیہ کے لیے جو ہے سو آگے نہیں بڑھ رہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کرنے کا مطلب کیا ہے، جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دینے کا مطلب کیا ہے۔ تو دوزخ کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ امت مسلمہ کو گناہوں سے دور رکھنے کی بات کر رہا ہوں، اور امت مسلمہ کو جو ہے جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی توفیق مل جانا اور یہاں سے گناہوں کی توفیق کو چھین لینا، یہ دو مطلب ہے۔ اور شیاطین کو جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کے جو وسوسے جو آتے ہیں وہ وسوسے کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم اور ساتھیوں، اب یہاں پر یہ سوال رہا، اب انہیں کون سا وہ شیطان ہے، شیطان تو بند ہو چکا ہے، وہ جس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اب یہ نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو آج کون سا وہ شیطان جو سو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جن کو مسجدوں میں آنے سے روکا ہے، جن کو عبادت الہیہ سے روکا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم اور ساتھیوں، اب شیطان انہیں بہکا نہیں رہا ہے، بلکہ ان کے اندر جو نفس ہے وہ نفس پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اپنے نفس کو قابو کرنا یہ سب سے بڑی ایمان کی دلیل ہے، یہ سب سے بڑی ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ تو آج بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اپنے نفس امارہ میں گھیرے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم نفس امارہ سے باہر نہیں نکلتے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامرانی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اذان جمعہ کو سن کر مسجد میں پہلے یعنی کہ جو شخص اول وقت میں آتا ہے تو اس کے لیے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو نمبر 2 پہ آتا ہے اس کے لیے ایک بڑا جانور قربانی کرنے کا جو سو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لیکن ایک باغ دیگر یعنی کہ ان کو ثواب میں کمی ہوتے رہتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ جمعہ اور جو سو 5 وقتہ نماز کے لیے اول وقت پہ آ کر صفے اول پر جب بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کا ثواب بتا دوں تمہیں، اگر میں اس کا ثواب تمہیں بتا دوں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دوسرے کے گردنوں پر تلوار چلنے لگے گی، ایک دوسرے کے گردنوں پر تلوار چلنے لگے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ
پوشیدہ رکھ رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ گروہ، تم جب بھی اگر مسجد میں آتے ہو تو صف اول پر آؤ، اول وقت میں آ کر صف اول پر بیٹھا کرو، کیونکہ صف اول پر بیٹھنے کا ثواب میرے پروردگار نے تمہیں وہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا کہ صف اول پر بیٹھنے والوں کے لیے فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف، یعنی کہ صف اول پر بیٹھنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ جب میرے آقا نے صف اول کی تعریف کر دی، صف اول کے بارے میں بتا دیا، تو صحابہ ہماری طرح تھوڑی تھے، وہ صحابہ ہم جیسے تھوڑی تھے، سانس بعد میں لیتے تھے، آقا کے حکم کو پہلے عمل کرتے تھے۔ سانس وہ بعد میں لیتے تھے، آقا کے حکم کو پہلے عمل کرتے تھے۔ جمعہ کی نماز کے لیے صحابہ اکرام کب آتے تھے؟ اپنے کاروبار بن کر کے، اپنے دکانداری بن کر کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے صحابہ اکرام کب آتے تھے؟ ذرا آپ اندازہ لگاؤ، آپ ذرا جو ہے سو سوچ کے مجھے بتاؤ کہ صحابہ اکرام جمعہ کی نماز کے لیے کب آتے تھے مسجد میں؟ تو میرے دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمعہ کی نماز کے لیے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر جاتے تھے، اور گھر جا کر جو کام تھا کام کر کے اسی وقت فوراً پلٹ کے آگے جو صف اول پر بیٹھ کر جمعہ کی نماز کا انتظار کرتے تھے۔ صف اول کے لیے صحابہ کرام جمعہ کی نماز کے لیے فجر کی نماز کے بعد انتظار میں بیٹھا کرتے تھے۔ کیسا ایمان تھا ان کا، کیسا ان کا کامل ایمان تھا میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم عمر ساتھیوں۔ ماہ رمضان المبارک مہینہ گزر رہا ہے، ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے، مغفرت کا عشرہ ہم سے نکل جا رہا ہے، لیکن آج بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان آنے دو، رمضان جانے دو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا فکر ہے؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم عمر ساتھیوں، میرے آقا کا فرمان تو سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان المبارک مہینہ جب آتا ہے آنے کی خوشی مناتا ہے، اور میرا امتی جب ماہ رمضان کے مہینے کے آنے کی خوشی مناتا ہے، جانے کا غم مناتا ہے، قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، خوشی اور غم منانے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو؟ آج کس دشا سے آج ہم گزر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں بس ماہ رمضان میں تھوڑی سی ہم عبادت کیا کر لی، ہم کامیاب ہو گئے، ماہ رمضان میں ہم جو کچھ بھی کر لیے۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پوری رات اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پر گزارتا ہے، پوری رات مصلی پہ گزارتا ہے، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے نا، تو فجر کی نماز جو سو گول کر کے بستر اوڑھ کر جو سو جاتا ہے، تو پھر وہ رات بھر جو عبادت کیا وہ عبادت ناقص ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جس نے فجر کی نماز کو پڑھ لیا جماعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے آدھی رات جو سو جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں اپنے عزیز دوستوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم رات بھر جاگ کر جو سو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رات بھر جو ہے سو آپ جو ہے سو اپنے کاموں میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھو۔ اگر تم زندگی بھر رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے لیکن جب فجر کا وقت آ گیا بستر پہ سو گئے تو تمہارا جاگنا بھی بیکار، تمہارا
تمہاری عبادت بھی بیکار، تمہاری ریاضت بھی بیکار، تو اللہ کی بارگاہ میں جو سو تمہارے نام اعمال میں جو سو 0 پوائنٹ لگا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اول وقت پہ مسجد میں آیا کرو، تاکہ ہم آپ کو کچھ بتا سکیں، تاکہ ہم آپ کو کچھ سکھا سکیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے مولانا لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ مائک آ جائے کہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولیں گا؟ آپ کو نہیں بولیں گے تو ہم کب بولیں گے؟ آپ ہم کو ملتے ہی جمعہ کے دن، آپ کے سامنے کچھ باتیں کریں گے تو ہم جمعہ کے دن ہی کریں گے نا۔ زندہ دل مسلمان بن کے آپ جمعہ کے دن مسجد میں اول وقت پہ آئیں گے تو کچھ مسائل سکھائیں گے، لیکن کیا آپ نہیں آئیں گے تو ہم کیا قبرستان میں جا کے مردوں کو اٹھا کر تھوڑی سنائیں گے؟ ہے نا؟ ہم مردوں کو سنانے کے لیے تھوڑی ہے، ہم تو زندوں کو سنانے کے لیے ہے نا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اول وقت میں جو سو مسجد میں آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا ثواب اگر بتا دیتا تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نکل جاتے، گردنیں کٹ جاتے، لیکن میں اس ثواب کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، اس ثواب کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یعنی کہ اس ثواب کو لوٹنے کے لیے، اس ثواب سے مالا مال ہونے کے لیے، یعنی کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے صف اول پر بیٹھنے کے لیے، فجر کی نماز کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر صحابہ اکرام نے جمعہ کی نماز کا انتظار میں لگے رہتے تھے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم اور ساتھیوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بولتے بولتے تھک جا رہے، لیکن پھر بھی آج ہماری یہ قوم، ہمارا یہ معاشرہ ابھی جمعہ کی اذان ہو کر آدھا گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے، لیکن کوئی غسل خانے میں ہے، کوئی کپڑے پریس کرنے میں ہے، کوئی بازار میں ہے، کوئی تجارت میں ہے، کوئی اپنے کاروبار میں مشغول ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اے ایمان والوں سے مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اب جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، اب تم اپنے کاروبار کو بند کر دو، اب تم دکانداری کو بند کر دو، اپنے گھر دار کو چھوڑ دو، بس اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے لیے آ جاؤ۔ یہی تمہارے لیے کامیابی ہے، یہی تمہارے لیے کامرانی ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو انکار کر دیتے تو ہم کافر ہو جاتے۔ اگر اس بات کو ٹال دیتے، بشے پشت ڈال دیتے، بالائے طاق رکھ دیتے تو ہم گناہگار ہو جاتے، ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا مطالبہ ہے، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہوتی ہے ویسی ہر چیز دنیا کی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے آنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا ہے۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا، پریشان مت ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کھاؤ۔ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، متفکر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور غم بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے زمانہ تمہارا ہے، حکومت تمہاری ہے، طاقت تمہاری ہے، دنیا تمہارے قدم و تابع ہے، ہتھیار بھی تمہارا ہوگا، حکومت بھی تمہاری ہوگی، اور تمہارا یہ مقام ہوگا، چلتی ہوا میں اڑتے پرندے کو اگر تم حکم دے دیتے تو چلتے ہوا میں اڑتے پرندہ بھی تمہاری آواز کو سن کر رک جاتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لیکن یہ سب کچھ کب ہوتا جی؟ یہ سب کچھ تب
اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے مومن ہونا ضروری ہے۔ اگر تمہارے اندر صفت مومن اگر پیدا ہو جاتی، مومن کی صفت تمہارے اندر آ جاتی، تو زمانہ بھی تمہارا ہے، حکومت بھی تمہاری ہے، ہتھیار بھی تمہارا ہے، تلوار بھی تمہاری ہے، ساری دنیا تمہارے قدموں کے تابع کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندہ بھی تمہارے تابع ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اب بتاؤ، سوال پیدا ہوتا کہ تاج الدین صاحب کیا ہم مومن نہیں ہیں کیا؟ ہم کون ہیں؟ آپ کا نام اسحاق ہے، میرا نام تاج الدین ہے، ان کا نام حامد علی نوری، ان کا نام سلیمان، ان کا نام سلمان، یہ سب مسلمان ہیں، یہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، صرف مسلمان ہے۔ تو مومن کی صفت کیا ہے، مومن کی علامت کیا ہے، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو مختصر مومن کی تعریف کر دوں، مومن کی پہچان بتا دوں، مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے کو مسلمان بولا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اگر کوئی پڑھ لیا، یعنی کہ دل سے تصدیق کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، وہ دائرہ اسلام میں آ گیا، اس کو مسلمان بولتے ہیں۔ اب رہی بات مومن، یعنی کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا، اس کو مسلمان بولتے، اور مومن وہ ہے خود اسلام اس کے اندر راسخ ہو جائے، اس کو مومن بولا جاتا ہے۔ مومن اس کو بولا جاتا ہے، یعنی کہ مسلمان کی علامت وہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے اور اسلام میں داخل ہونا ہے، اور مومن کی علامت وہ ہے کہ اسلام خود جو ہے سو اس مسلمان کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، تب جا کے اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے، وہ مومن کی صفت بن جاتی ہے۔ تو صفت بننے کے بعد اس کا اٹھنا مومن بن جاتا ہے، اس کا بیٹھنا مومن بن جاتا ہے، اس کا دیکھنا مومن بن جاتا ہے، اس کا چلنا مومن بن جاتا ہے، اس کا بولنا مومن بن جاتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں کام میرا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ جب ہمارے اندر صفت مومن اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہ شان عطا فرماتا ہے، وہ عزت عطا فرماتا ہے، وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ ساری دنیا کو لا کر اور ساری دنیا کو اکٹھا کر کے ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مومن کی صفات۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اسلام کی تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ آج کتنی تاریخ ہے رمضان کی؟ 16۔ کل کیا ہے؟ جنگ بدر۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کے ایمان کو۔ یہ جنگ بدر، اس کا ایک اور نام ہے یوم الفرقان، اس کا ایک اور نام ہے یوم الفرقان۔ یوم الفرقان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم الفرقان یعنی کہ آپس میں دو چیزوں کو فرق کرنے والوں کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ کل جو تاریخ آنے والی ہے یوم الفرقان یعنی کہ جنگ بدر، یہ اسلام کا سب سے پہلا جنگ ہے۔ یہ ایسا عظیم تر جنگ ہے جس جنگ میں جو ہے سو کفاران مکہ کی جانب سے تقریباً 1000 سے زائد جو سو لشکر جرار کو لے کر آئے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، 313 تھی، اور 313 تعداد مسلمانوں کی تھی، اور 1000 سے زائد جو ہے سو یعنی کہ لشکر جرار جو سو کفار کے ساتھ تھے۔ کفاروں کا یہ کہنا تھا کہ اسلام کو جو ہے سو مٹا دینا، اسلام کو ختم کرنا، یہ ان کا مقصد تھا۔
لیکن میرے دوست اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آپ کو میں بتاؤں تاریخ کے حوالے سے، دیکھو آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے 1400 سال پہلے آیا تھا، ہے نا؟ اسلام کب آیا؟ 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، کیا حقیقت میں اسلام 1400 سال پرانا ہے؟ نہیں ہے۔ اسلام تب آیا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تب اسلام آیا۔ یاد رکھو اس بات کو۔ اسلام آج جو سو ٹی وی پر بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان جاہلوں سے پوچھو، اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا، بلکہ اسلام تب آیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے اسی وقت اسلام آیا ہے۔ اور اسلام کسی عرب میں نہیں آیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں اسلام باہر کا ملک سے آیا ہے، اسلام عرب سے آیا ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اسلام نہ عرب سے آیا ہے نہ باہر کے ملکوں سے آیا ہے، بلکہ اسلام ہندوستان میں آیا ہے۔ کہاں آیا؟ ہندوستان میں آیا، وہ بھی سرندیپ کے پہاڑوں پر آیا، سری لنکا میں، وہاں پہ آیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اسلام تب سے آیا ہے، لوگ اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام جب آیا تب سے اسلام کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن بڑے بڑے وقت کے فرعون اسلام کو مٹانے کے لیے آیا، تو فرعون تو مٹ گیا، لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام آج بھی زندہ ہے۔ نمرود آیا اسلام کو مٹانے کے لیے، نمرود کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اسلام کل بھی تھا، اسلام آج بھی ہے، اسلام صبح قیامت تک رہے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کو مٹانے کے لیے شداد بھی آیا، قارون بھی آیا، اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا، لیکن اسلام کل بھی تھا، اسلام آج بھی ہے، اسلام صبح قیامت تک رہے گا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے یزید آیا تھا، اللہ نے حسین کو پیدا کر کے یزید کو مٹا دیا، لیکن اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا کی سرزمین کو یزید نے کھنڈر بنا دیا ہے۔ میں مانتا ہوں یزید نے کربلا کو کھنڈر تو بنا دیا، لیکن دیکھو کل یزید نے کھنڈر بنانے والے اس کربلا کے میدان میں آج بھی حسین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، آج بھی حسین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم اور ساتھیوں، اسلام کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے، اسلام کو مٹانا اتنا جو ہو سو یعنی کہ آسان کام نہیں ہے۔ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، لیکن اسلام زندہ ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے کہہ دیے ہیں، یعنی کہ کیا کہہ دیے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، اسلام ابھی زندہ ہے، قرآن ابھی باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو دل میں ہنستے ہیں، ارے کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تمہارا بچہ جب بولنے والا ہوتا ہے، جب وہ بول پڑتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا علم سکھاؤ۔ کتنے؟ 3 چیزوں، 3 باتیں سکھاؤ۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں؟ 3 باتوں کا علم سکھاؤ۔ ہر ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہر بڑھتے ہوئے بچے کو سکھانا ہے، اگر نہیں سکھائیں گے قیامت کے دن پکڑ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا علم سکھاؤ۔ کیا علم؟ پہلا علم کیا ہے؟ حب نبیکم، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرو۔
یعنی کہ تمہارے بچوں کے دل میں سب سے پہلے نبی کی محبت پیدا کرو، پھر اس کے بعد میری اہل بیت کی محبت پیدا کرو، پھر تیسری بات وہ حب تلاوت القرآن، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 چیزوں کا علم تمہارے بچوں کو اگر سکھا دیتے تم، یہ 3 چیزوں کی باتیں تمہارے بچوں کے دلوں میں ڈال دیتے تو بچے کیسے ہوتے، ان کا کردار کیسا ہوتا، ان کا عمل کیسے ہوتا، ان کی زندگی کیسی ہوتی۔ بدر کے میدان میں چلو، میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں ہیں، بڑے بڑے مشرکین مکہ کے سردار وہاں پر موجود ہیں، لیکن 2 چھوٹے معصوم بچے آئے، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی عمر 5 یا 7 سال کی، غالباً 7 سال یا 5 سال، ایک کا نام ہے معاذ، دوسرے کا نام ہے معوذ۔ یہ دونوں بچے آئے، بدر کے میدان میں آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، آ کر بولے چچا یہاں ابو جہل کہاں رہتا ہے، یہاں ابو جہل کہاں رہتا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ بچوں ابو جہل سے تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ابو جہل وہ یعنی کہ مشرکین مکہ کا سردار ہے، وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ اتنے باؤنسر لگے ہوئے ہیں، وہاں تو مکھی بھی جو سو پر نہیں مار سکتی، تم وہاں کیسے جاؤ گے، وہاں اس سے کیا کام ہے تمہارا؟ تو بچوں نے کیا جواب دیا؟ حبی نبیکم، صحابہ اکرام نے ان بچوں کے دلوں میں ڈالنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے جوش مار رہی ہے۔ ذرا دیکھو وہ بچے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ بچے کہتے ہیں سنا ہے وہ یعنی کہ ابو جہل یعنی کہ میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، ماریں گے یا مر جائیں گے، ناری کو سنا ہے وہ محبوب باری کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے آئے ہیں اس کی گردن اڑانے کے لیے آئے ہیں۔ ارے 7 سال کے بچوں میں ایمان کی حرارت تو دیکھو، ایمان کی جرأت تو دیکھو، ایمان کی جسارت تو دیکھو، بڑے بڑے صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہیں، لیکن 2 معصوم بچے آ کر ابو جہل کو مارنے کے لیے تیار ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواروں کو لے کر اس دشتے بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ابو جہل کو بتانے کے لیے عبد الرحمن بن عوف بس اشارہ کر رہے ہیں، ضد کرنے کے بعد اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو ابو جہل وہاں پر ہے۔ بس عبد الرحمن بن عوف یہ بول رہے ہیں، بچے اچانک وہاں پر جاتے ہیں، ابو جہل کے گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابو جہل کے گھوڑے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ابو جہل کے گھوڑے کے ٹانگوں کے برابر بھی یہ بچے نہیں ہیں، لیکن ابو جہل کو مار کیسے سکتے؟ بچوں کا ذہن دیکھو، ان کا دماغ دیکھو، ان کی جرأت دیکھو، ان کی جسارت کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ذہنیت عطا فرمایا نبی کی محبت میں۔ جب وہ بچے اپنی تلوار کو لیتے ہیں، گھوڑے کے ٹانگوں کو کاٹ دیتے ہیں، گھوڑا زمین پر آتا ہے، جیسے گھوڑا زمین پر آتا ہے ابو جہل زمین پر گرتا ہے، دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ حملہ ہو کر ابو جہل کو واصل جہنم بنا دیتے ہیں۔ حبی نبیکم، تم اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرو، نبی کی محبت پیدا کرو، وہ نبی کی محبت تمہارا بچہ تمہارا بھی فرما بردار بنے گا اور رسول اللہ کا بھی فرما بردار بنے گا اور اللہ کا بھی فرما بردار بنے گا، اور دنیا آخرت میں وہ کامیاب و کامران بن کر دنیا سے جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کل آنے والا دن جو بدر کا دن ہے، یہ اسلام کے لیے عظیم التر دن ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اب دیکھو وقت کیسے کیسے گزر رہا ہے، لیکن مسجد ہماری ایسی حالت میں ہے، تو آج ہمارے اندر ایمان مر چکا ہے، ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے، ایمان ہمارا اتنا جو سو متزلزل ہو گیا ہے، تو اب ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ہمارے ساتھ یعنی کہ جو ہمارے ساتھ پریشانی نہیں آئی تو کیا ہوگا، ہمارے ساتھ یہ
کافر آنکھیں نکال نکال کر دیکھے دے تو اور کیا ہوگا، ہمارے ساتھ بربریت نہیں ہوگا تو ہم کیا ہوگا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہمارے یہ اعمال کی کرتوتوں کی سزا ہے، اس لیے ہم دنیا میں بھی ذلت اور رسوا کے شکار بنتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، صحابہ اکرام کا عمل دیکھو، صحابہ اکرام کا کردار دیکھو، ان کی عقیدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی اور محبت کیسے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی کہ دعا کرنے سے پہلے صحابہ اکرام کو متوجہ کر کے آپ سے مشورہ لیتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے وفاداروں، اب بتاؤ یہاں پر ہم کیا کرنا ہے، کیسے لڑنا ہے، کس طرح لڑنا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر آپ کی محبت میں یعنی کہ ہم نے مکہ چھوڑ کر آپ کے ساتھ مدینہ آئے ہیں، یا رسول اللہ مال تو مال ہے، جان تو جان ہے، بچوں کو بھی چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یا رسول اللہ صرف حکم فرما دیجئے، اپنے جانوں کو آپ کے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم وہ قوم نہیں ہے جو موسیٰ کی قوم ہے، جو موسیٰ کو یعنی کہ کہہ دیا تھا تم جانے تمہارا خدا جانے تم لڑ لو، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے، زندگی کی آخری خون کے قطرے تک ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ حکم تو دیجئے۔ جب صحابہ اکرام کی اس جانثاری کو دیکھا، صحابہ اکرام کے اس محبت کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ بدر کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں یعنی کہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان جو آج زمین پر ہے، اگر یہ مسلمان آج دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو کل صبح تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ صرف اس وقت 313 مسلمان تھے اور سامنے جو ہے سو لشکر جرار 1000 کی تعداد یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں تھی۔ تو اس وقت صحابہ اکرام کے دلوں میں تھوڑی سی دھڑکی تو تھی، لیکن جب میرے مصطفیٰ نے دعا کیا، اے اللہ اب ان کی مدد کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے، تو ہی ان کا حامی ہے، تو ہی ان کا ناصر ہے، تو ہی ان کا مددگار ہے، اب تو مدد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ نے دعا کو قبول کیا، عجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جب میرے مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بدر کی میدان میں مسلمانوں کے ساتھ کیسی یعنی کہ بھلائی کیا ہے اور کیسے ان کو فتح یابی نصیب کیا ہے۔ تو دیکھو میرے دوستو، بدر کی میدان میں لشکر جرار کی ہزاروں تعداد میں ہے، لیکن 313 مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اس وقت یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 طرح کی مدد ہوئی ہے۔ وہ 3 طرح کی مدد کیسے ہوئی ہے تو سنو تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی کہ صحابہ اکرام کو یعنی کہ کفاروں کی لشکر کی تعداد جو سو مختصر نظر آ رہی، یعنی کہ جو سو چند گنے ہوئے 10-12 لوگ نظر آ رہے ہیں، ہزاروں کی پہلے نظر آئی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، دعا کرنے کے بعد صحابہ اکرام کے نظروں میں یعنی کہ چند گنتی کے جو ہے سو دشمن نظر آ رہے، تو یہاں پر صحابہ اکرام میں یعنی کہ ہمت اور بڑھ گئی، یعنی کہ مشرکین مکہ یعنی کہ ہمارے دشمن مختصر تعداد میں ہے، حوصلہ افزائی ہو گئی اور ان کے اندر جرأت و جسارت پیدا ہو گئی، اور کافروں کو نظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈال دیا کہ سامنے والا جو ہے سو اسلامی لشکر لاکھوں کی تعداد میں ایسے نظر آنے لگا، وہاں پر ان کے ہمت پست ہو گئے، یہاں پر ان کے ہمت جو ہے سو بلند ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 طرح کے جو ہے سو انعام مسلمانوں کو بدر کے میدان میں عطا کیا، اور تیسرا جو ہے سو تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا عطا کیا، یعنی کہ 1000 فرشتوں کی تعداد کو لے کر حضرت جبرائیل امی خود بدر کے میدان میں آتے ہیں، اور آ کر جو ہے سو بدر کے
میدان میں یعنی کہ مشرکین مکہ کا قتل کرتے ہیں. اور میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو ایسی فتح یابی نصیب ہوتی ہے. اس بدر کے میدان میں کل 14 صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں اور جو 70 کافران مشرکین مکہ جو سو قتل ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ لوگ دعاؤں کی قبولیت کے آثار میں نظر نہیں آتے. میرے بدر کے صحابہ کا نام لے کر تم دعا کرو، اس رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بدری صحابہ کے صدقے میں تمہاری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. وہ مقام عطا کیا ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں ہم اور ساتھیوں، یہ بدر کا مقام تھا، بدر کے صحابہ کا مقام تھا. لہذا ہم اور ہمارے حالات اور ہماری کیفیت کو دیکھیں، صحابہ اکرام کے ایمان کو دیکھیں، ان کے ایمان کے تقاضے کو دیکھیں. میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، میں ایک بات بتا کر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھو ہم کتنے یعنی کہ غافل ہو چکے ہیں، کتنے غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھو انسان 100 سال بھی، 200 سال بھی، 500 سال بھی اگر جیا ہے تو اس کو مرنا ضرور ہے، موت آنا ہے. لیکن یہ اور بات ہے، دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کو جو سو بہت طویل عمر عطا کی گئی اور ہمارے نبی کی امت کو جو سو مختصر سی زندگی عطا کی گئی. کسی کو 60 سال، کسی کو 63 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے. لیکن ایوریج کے مطابق 63 سال زندگی ہمیں عطا کیا گیا ہے. تو 63 سالہ زندگی میں ہم کیا کریں؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. اگر یہ بات تمہارے دلوں تک اگر پہنچ گئی، تمہارے دلوں کو اگر دستک دے دی، خدا کی قسم آج ہی اپنا کایا پلٹ جائے گا. بات دراصل یہ ہے، 63 سالہ زندگی میں ہم زندگی گزارتے ہیں جن میں جو ہے سو 8 سال یعنی کہ جو ہے سو 8 گھنٹے ڈیلی ہم سوتے ہیں. کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے ہم سونے میں نکال دیتے ہیں، ہے نا. پھر 8 گھنٹے ہم سونے میں نکال دیتے ہیں. اس 8 گھنٹے کا کیلکولیٹ جا کے گھر میں جا کے اطمینان کے ساتھ کرو. 8 گھنٹے جو سونے میں ہم نکال دیتے ہیں، 63 سال زندگی میں 21 سال سونے میں نکل جاتے ہیں. کتنے سال؟ 21 سال ہمارے سونے میں نکل جاتے ہیں اور 8 گھنٹے ہمارے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں. تو 8 گھنٹے سونے میں، 8 گھنٹے کام کاج میں، 21 42 سال 63 سال کی زندگی میں ختم ہو گئے. بچے 21 سال. بلاغت کے لیے 12 سال چاہیے. بلاغت کے لیے 12 سال چاہیے. بلاغت کے پہلے کوئی نماز فرض نہیں ہے، کوئی روزہ فرض نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کوئی جو سو صدقہ یعنی کہ حج فرض نہیں ہے. بلاغت کے بعد ہی ہمارے اوپر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ فرض ہوتے ہیں. تو ان 21 سال میں 12 سال کو نکالنے کے بعد بچے 9 سال. کتنے بچے؟ 9 سال بچے ہیں آپ کے پاس. تو بلاغت کے بعد آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے. 63 سالہ زندگی میں جو نماز پڑھنے کے لیے کتنے سالوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ ذرا اندازہ کرو. 63 ایئرس زندگی کے لیے، 5 وقت نماز کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ تو کیلکولیٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے 3 سال کم سے کم جو ہے تمہیں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے 63 سال کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے. 60 سال اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، لیکن اللہ کے لیے تم 3 سال نہیں نکالے 63 سال میں. سمجھ میں آئی بات؟ 3 سال اللہ نے مانگا تمہارے لیے، لیکن ہم وہ 3 سال بھی ہم نہیں دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان و آغاز سے باب تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.